السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز ہم شروع کرتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ، جیسا کہ میرا وعدہ تھا سرپرائز ایپیسوڈ کا۔ تو یہ زرنیش اور سنان اسپیشل ایپیسوڈ ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دستِ دارم قسط نمبر 118، تحریر عریج شاہ، سنان زرنیش اسپیشل ایپیسوڈ۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پارٹی ختم ہونے کے بعد تم باہر آ جانا۔ تم یہاں کمرے میں کیوں آ گئی جان؟ وہ کمرے میں آیا تو اسے آرام دہ سوٹ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا پایا۔ اس کے بلانے پر باہر نہیں آئی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ خفا تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں دونوں میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ زرنیش اس سے خفا رہتی تھی، یہاں تک کہ خود سے اسے مخاطب تک نہیں کرتی تھی۔ میں کافی زیادہ تھک گئی تھی سنان سائیں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے آرام کرنا ہے، اسی لیے کمرے میں آئی ہوں۔ اور ویسے بھی رات کے 12 بجنے والے ہیں، اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ اس وقت باہر نکلنے کا بھلا کیا فائدہ ہے؟ آ جائیں، آپ بھی آرام سے سو جائیں، اس نے اس کے آرام کے خیال سے کہا تھا۔ مجھے آرام نہیں کرنا، بلکہ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانا ہے، جو مجھ سے اس حد تک ناراض ہو گئی ہے کہ اب میری طرف دیکھتی بھی نہیں، بلکہ رات کو کروٹ بھی دوسری طرف موڑ کر سوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے بٹھا کر کہنے لگا، میں آپ سے پہلے ناراض تھی سنان سائیں، اور نہ ہی میں آپ سے اب ناراض ہوں۔ میں نے آپ سے ایک سمپل سی بات کی تھی، اور میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں دکھاوے کے رشتے نہیں جینا چاہتی، میں خود پوری ایمانداری سے آپ کے ساتھ یہ رشتہ نبھا رہی ہوں، تو آپ سے بھی ایسی ہی امید کرتی ہوں۔ میں آپ کی طرف سے کسی طرح کے دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کا انداز ڈرا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ خود جواب دیں، کیا کوئی بھی عورت برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کو اس سے زیادہ اہمیت دے رہا ہو؟ اور مجھے یہ بات بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی گھر کے لوگ ہیں۔ مجھے میرے گھر والے اپنا گھر محفوظ رکھنے کے مشورے دے رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں کہاں غلط ہوں؟ میں خوفزدہ ہوں، میں نہیں برداشت کر سکوں گی یہ سب کچھ۔ اگر آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں پوری ایمانداری سے آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، میں تمام گھر والوں کو بھی منا لوں گی، لیکن میں آپ کی طرف سے کسی جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ پورے دل سے اس رشتے کو نبھایا ہے سنان سائیں، میں نے آپ کے لیے کچھ بھی کہے سر جھکا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے کبھی میری مرضی کے خلاف میرا فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کی طرف سے کسی دھوکے کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ سنان سائیں، میں نے آپ سے محبت کی ہے، اور اگر آپ نے اس محبت میں میرے ساتھ دغا بازی کرنے کے بارے میں سوچا بھی، تو وہ بول رہی تھی جب اچانک سنان نے اس کا چہرہ تھام کر اس کے لبوں پر اپنے لب جما لیے۔ دونوں کے بیچ خاموش لمحات گنگنانے لگے۔ سنان اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بسائے اسے خود میں قید کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تو زرنیش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ اور بہت بیکار بولنے لگی ہو تم۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ ایک نمبر کی بے وقوف اور احمق عورت ہو تم۔
بہت دنوں سے برداشت کر رہا ہوں تمہاری یہ فضول باتیں، لیکن برداشت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے بہت کچھ سہا زرنیش بی بی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ بہت فائدہ اٹھا لیا تم نے میری خاموشی کا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر اس مسکان کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہوں گا؟ واہ بھائی، بھائی واہ! تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے زیادہ اس مسکان کو اہمیت دوں گا؟ کیا بات ہے زرنیش، اس کے لیے تمہیں انعام پیش کرنا چاہیے بلکہ میں تالیاں بجا کر تمہاری اس سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ مجھے، کیا وہ سچ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ گھورو مت مجھے، میں تم سے یہ سوال کروں گا کیونکہ میں نے کبھی اتنے غور سے اسے دیکھا ہی نہیں کہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن تم تو ٹھہری بے وقوف لڑکی، اور کچھ نہ سہی اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت تک نہیں پہچان سکتی تم، اور خود کو اس گھر کی بڑی میچور اور شادی شدہ لڑکی کہلوا کر سب پر رعب ایسے چلاتی ہو جیسے تم سے زیادہ عقل مند اس گھر میں اور کوئی پایا ہی نہیں جاتا۔ ابھی اٹھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے کچھ اسپیشل پلان کیا ہے تمہیں منانے کے لیے۔ ویسے اس کی ضرورت تھی نہیں، الٹا مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے تھا کہ تم نے میرے بارے میں اتنی بکواس سوچ اپنے دماغ میں رکھی، لیکن کیا کروں، میں ایک اچھا شوہر ہوں، اور ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کو مناتا ہے تو میں اچھا شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں۔ تو چلو، میں نے تمہیں منانا ہے، وہ رعب جماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے انداز نے زرنیش کو جلدی ہی زمین پر واپس پٹک دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سنان سائیں، شاید میں واقعی کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہوں۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، یقیناً میرے دماغ میں بہت فضول سوچیں چلنے لگی ہیں۔ وہ اتنے دنوں سے اس سے ناراض رہی تھی، اور آج جب سنان نے اس پر تھوڑا سا غصہ کیا تھا تو اسے اس کی اہمیت بتائی تھی، وہ واپس پہلے کی طرح ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک اچھی بیوی کی طرح اس سے معافی بھی مانگ رہی تھی اپنے رویے کی۔ میں تمہیں آسانی سے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ ارے بے وقوف لڑکی، تم تو رونے لگی، میں مذاق کر رہا ہوں۔ صاف کرو یہ آنسو اور اٹھو، ابھی چلو میرے ساتھ، میں نے سچ میں تمہارے لیے اسپیشل ڈیٹ پلان کی ہے۔ آؤ یار، تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ میں ناراض نہیں ہوں تم سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ فوراً پگھلا تھا۔ اسے سینے سے لگائے ہوئے اس نے شدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ نہیں سنان سائیں، اب بہت لیٹ ہو گیا ہے، ہم صبح کہیں جائیں گے، اور پلیز مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت بے وقوف ہوں، میرا دماغ خراب ہے، پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا الٹی سیدھی سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ نا اس کمینی عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسے دفع کروں گی میں اس گھر سے، میں نہیں برداشت کر سکتی اسے اس گھر میں۔ آپ ختم کر دیں یہ سارا سسٹم اور نکالیں اسے یہاں سے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا میری جان، بلکہ ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا، میں اسے گھر سے نکال باہر کروں گا، لیکن فی الحال تو تم چلو نا میرے ساتھ، ورنہ بیچاری کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنی خوبصورت ڈیکوریشن کی ہے اس نے، میں نہیں چاہتا اس کی محنت خراب ہو۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ کس کی محنت؟ کس نے ڈیکوریشن کی ہے، اور کون بیچاری؟ وہ اسے دیکھتے حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ تمہاری سوتن، اور کون؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرنیش کے ماتھے پر پھر سے بل پڑنے لگے۔ یہ تمہارے ماتھے کی لکیریں واضح ہو رہی ہیں، سیدھا کرو انہیں۔ اس نے فوراً اس کے ماتھے پر موجود لکیروں کو انگلی کی مدد سے سیدھا کیا تھا۔ تمہیں یہ شک کرنے والی بیماری کیوں لگ گئی ہے زرنیش؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیا تمہارے لیے اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ تم سے زیادہ تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ تم پھر بھی مجھ پر شک کرنے لگ گئی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پاگل عورت آپ کے لیے ڈیکوریشن، بلکہ میرے لیے کیوں ڈیکوریشن کرے گی؟ وہ بیچاری کب سے ہو گئی، اور آپ کو اس کی محنت کے لیے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں اس کے سامنے اپنی ساری باتیں رکھ دی۔
کیونکہ نہ تو وہ پاگل ہے اور نہ ہی تمہاری طرح بے وقوف۔ اب باقی کی باتیں وہاں چل کر بتاؤں گا، آؤ اور چلو میرے ساتھ۔ اگر تمہیں سب کچھ جاننا ہے تو وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زرنیش بھی جلدی سے اپنی چادر لیتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈیرے کی پچھلی سائڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا اسے نہیں پتا تھا، سوائے اس کے کہ اس کے لیے کچھ اسپیشل سرپرائز سیٹ کیا ہے، جس میں مسکان بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی گاڑی میں پوچھنے کی، لیکن وہ سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے پیچھے ڈیرے کی پچھلی سائڈ پر آ گئی تھی، جہاں مسکان تقریباً ساری تیاری کر کے اب آرام سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے بڑا عجیب لگا مسکان کا یہ انداز، کہاں ایسی جگہوں پر دن میں بھی لڑکی اکیلی نہیں آتی، اور یہ لڑکی اتنی بے خوف رات کے 12 بجے یہاں پر موجود تھی، وہ بھی اتنی بے خوف اور بالکل تنہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی سے پوچھے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ لیکن وہ کون سا اس کی بہن تھی جو وہ اس سے کچھ بھی پوچھتی؟ وہ تو سوتن تھی، اور اس سوتن کے ساتھ سوتن والا ہی رشتہ رکھا جاتا ہے، بے شک آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن سوتن کے لیے کبھی نرم جذبہ دل میں نہیں جاگ سکتا، کیونکہ اللہ نے عورت کو بے شک کتنا ہی مضبوط کیوں نہ بنا دیا ہو، لیکن اپنے شوہر کو بانٹنے والے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کم از کم زرنیش کا تو یہی ماننا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی رہی تھی، ہر وقت اس کے پاس رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے محبت جیسا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیوں نہ کرے، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اس کی سوتن ہے۔ اتنی دیر لگا دی تم نے سنان سائیں، اگر اس جنگل میں مجھے کوئی خطرناک جانور کھا جاتا تو؟ وہ اس کے سامنے آتے ہی شروع ہو گئی۔ تو کم از کم میری بیوی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ تم سے جان چھوٹ گئی، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا مسکان، تم میرے لیے بہت خاص ہو، آخر تمہارے آنے سے ہی تو مجھے پتا چلا ہے کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا، اور ساتھ ہی پیچھے مڑ کر زرنیش کو دیکھا تھا، جو کم از کم مسکان کو تو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن سنان کی بات پر اسے ناراضگی سے گھور ضرور رہی تھی۔ پھر تو تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے ساری پلاننگ کر دی ہے، اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دینا بے شک تم، لیکن اسے ایک بات میں بتانا چاہوں گی، ذرا سائڈ پہ آنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ زبردستی ایک طرف لے آئی تھی۔ مجھے تمہارے شوہر میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے جو پسند ہے وہ اس سے زیادہ ہینڈسم ہے، لیکن افسوس وہ بھی شادی شدہ ہے، ورنہ تمہارے ساتھ سوتن نہ صحیح لیکن تمہاری دیورانی کا رشتہ بنانے کی خواہش میں ضرور کرتی۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ایسا اب بھی ممکن ہے، تمہارے سر سے سوتن کا سایہ ہٹا کر میں تمہاری بہن کے سر پر سوار ہونے کو تیار ہوں۔ مزید کوئی فضول بات نہیں کروں گی، بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا تمہارے شوہر کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب وہ میرا شوہر ہرگز نہیں ہے۔ میں ایک سگریٹ ایجنسی میں کام کرتی ہوں اور تمہارے گاؤں میں اسی کام کے تحت آئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ سارا گاؤں دارم سائیں کے اندر ہے۔ میں ان سے ملی، ان سے اپنا مسئلہ شیئر کیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دی، اور تمہارے گھر میں رہنے کے لیے مجھے ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑی، اور سنان صرف اس کام میں میرا ساتھ دے رہا تھا۔ تم یہ کہہ سکتی ہو کہ اس نے اپنے ملک کی خاطر تم سب سے جھوٹ بولا ہے۔ میں زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی یہاں سے، بس میرا کام مکمل ہو جائے، اور اپنے شوہر کو لے کر تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ میرا شوہر ہرگز نہیں ہے، اس شخص پر صرف تمہارا حق ہے، اور یہ سب کچھ
میں نے تمہارے اور اس کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا ہے، تو پلیز اس ناراضگی کو ختم کر دو جو کہ میری وجہ سے تم دونوں کے درمیان آئی ہے۔ انجوائے کرو تم لوگ، میں نے تمہاری تمام سیٹنگ کر دی ہے، لیکن اذانوں سے پہلے یہاں سے چلے جانا ورنہ گاؤں والے طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ آنکھ دبا کر سنان کو دیکھتی، دونوں کو بائے کہتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ سنان سائیں یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ مجھے تو اس کی کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سنان سے پوچھنے لگی، آج تو اس کا انداز بھی بہت الگ تھا۔ وہ جیسے کپڑے روز ان کے سامنے پہنتی تھی، آج تو سر سے پیر تک بدلی ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی لیدر کی پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور اوپر بلیک کلر کا لیدر جیکٹ اسے بہت زیادہ الگ بنا رہا تھا۔ پہلے تو اسے اس کو پہچاننے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا۔ وہ کسی سیکرٹ ایجنسی میں کام کرتی تھی، یہ بات اسے سمجھ میں آئی تھی۔ اس نے دارم سے مدد مانگی تھی تو وہ اس کے گھر میں آئی، لیکن اس نے سنان کو اپنا شوہر کیوں بنایا؟ تمہیں کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے زرنیش، تمہارے جاننے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے ہمارے گھر میں میری بیوی بنا کر لایا گیا تھا کیونکہ اسے اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ تم نے سنا نا، وہ کسی سیکرٹ ایجنسی سے تعلق رکھتی ہے، اسے مدد کی ضرورت تھی اور دارم سائیں نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، سیکرٹ ایجنسی میں تو آرمی والے کام کرتے ہیں نا؟ اس کے دماغ نے کام کیا تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، شکر ہے مسکان کو دیکھ کر میری بیوی اپنی یادداشت نہیں بھولی۔ ہاں میری جان، آرمی سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ بات وہ کسی کو بتاتے نہیں، اور تم بھی یہیں پر یہ ساری باتیں بھول جاؤ گی۔ تمہیں مسکان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ فی الحال وہ اپنے مشن پر یہاں آئی ہے اور اپنا مشن مکمل کر کے یہاں سے چلی جائے گی، اسی لیے اب اس نے اسے آسان لفظوں میں سمجھایا تھا۔ زرنیش نے ہاں میں سر ہلایا، وہ پرسکون ہو چکی تھی، یعنی مسکان اس کی سوتن تھی ہی نہیں، یہ جان کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے سنان سائیں، لیکن میرا ایک اور سوال ہے آپ سے۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ میری بہن کی سوتن بننا چاہتی ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی گندی نظر ساحر ادا پر ہے۔ شک تو مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن اب اس کے منہ سے سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اس کے لب اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اسے ڈسٹرب کرتے ہوئے بولی، اس کی گندی نظر کسی پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن ساحر کی نظر تمہاری بہن سے 1 انچ بھی نہیں ہٹ سکتی۔ اس کی تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اب مجھے تنگ مت کرنا۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے وارن کر کے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں لیتا ہوا بولا، اس چھوٹی سی جگہ کو مسکان نے اتنی خوبصورتی سے سجایا تھا کہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ ڈیرے کے پچھلے والی جگہ تھی۔ وہ یہاں پر بیڈ کیسے لائی؟ اس کے بے تاب لبوں کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتے زرنیش نے پھر سے سوال کیا، یہ ساری باتیں ہم صبح بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ تم ایسا کرو، یہ سارے سوال جمع کر لو، جب ہم گھر جائیں گے نا میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن اب مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتا ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس بار زری کچھ نہیں بولی تھی، اتنے دنوں کی ٹینشن، اتنی پریشانی سب دور ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار اسے مسکان اچھی لگی تھی، جس کے پیچھے کی وجہ کہیں نہ کہیں ان دونوں کا بدلا ہوا رشتہ تھا۔ وہ اس کی سوتن نہیں تھی، یہ جان کر جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ جو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ناول اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو مشکل سے ایپیسوڈ تقریباً رہتی ہیں
19 یا 20 جو کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ میری یہی کوشش ہوگی، میں کوشش کہہ رہی ہوں، لفظ یاد رکھیے گا، میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اسی منتھ میں اس ناول کو اینڈ کر دوں۔ تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس کو جلدی سے جلدی ختم کر سکوں۔ اپنا رسپانس اچھا کریں، فیس بک والے اپنا رسپانس اچھا نہیں کر رہے تھے، اسی لیے اب ان کو ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ مل رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے 3 سال اپنے پیج پر محنت کی ہے جو میں اس طرح سے برباد نہیں ہونے دے سکتی، صرف آپ لوگوں کے یہی باتیں کہ ایک رائٹر کو لائکس نہیں مانگنے چاہیے، ایک رائٹر کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو بات سیدھی سی، ایک رائٹر اتنی ہی محنت کرتا ہے جتنا ایک عام آدمی کرتا ہے۔ ایک آدمی کو اس کام کے لیے اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، اور ہمارا معاوضہ یہی ہوتا ہے جو آپ لوگ ہمیں لائکس اور کمنٹس کی صورت میں دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں لائکس اور کمنٹس نہیں دے سکتے تو ہم بھی پوری ایمانداری سے کام نہیں کر سکتے۔ ایک ٹائم تھا جب میرے فیس بک پیج پہ 8,000 سے 9,000، یہاں تک کہ ایک دفعہ 9.4K تک بھی گیا۔ تو میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یوٹیوب کی ایک الگ آڈینس ہے، وہاں پر 6.1 کے لائکس آتے رہے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب حد درجہ کم ہو گئے ہیں۔ تو بات سیدھی سی ہے گائز، میرا پیج میرے لیے میرے بچوں جیسا ہے، میں نے 3 سال اس کے لیے لگا دیے ہیں، اور اب میں اس کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ریچ 50,000، 60,000، یہاں تک کہ 1 لاکھ تک جا رہی ہے، اور جواب میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ 5,000 لائکس بھی اتنی مشکل سے ملتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب تک مجھے میری پسند کے لائکس نہیں ملیں گے تب تک ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ میری محنت ہے اس پیج پر، اور میں نے سیدھی، اگر میں سمپل بات کہوں تو میں نے واقعی جان لگائی ہے، میں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا ایپیسوڈ دینے کے لیے، اور اب جب محنت کا صلہ لینے کا وقت آیا ہے تب مجھے تانے مل رہے ہیں آگے سے کہ آپ کیسی رائٹر ہیں، آپ لائکس مانگتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ بات سیدھی سی ہے، میری محنت ہے اور میں اپنی محنت کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب کوئی کیا کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ رہی آپ لوگوں کے ایپیسوڈ نمبر 118۔ انشاءاللہ میں کل صبح نہیں بلکہ رات کو ہی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی۔ کوشش میری یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں مئی میں ہی اس ناول کو اینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اگر تو یہ لانگ ہو گیا، میرے حساب سے بہت کم ایپیسوڈ رہ گئے ہیں، 15 16 یا زیادہ سے زیادہ 20۔ اگر زیادہ ہو گئی تو میں بھی یہ جون تک جائے گا، اور جون کے فرسٹ ویک میں ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ لوگ ساتھ دیں، انشاءاللہ میں اس کو جلدی ختم کر لوں گی۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔